بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت خاصہ دوم مضمون علم الصیغہ۔ اس سے پچھلے سبق میں آپ نے اسماء مشتقات کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف کے بعد پھر ابھی جو ہے تو یہاں پر اس میں صیغہ اس میں مبالغہ کے کچھ صیغے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے تو صیغہ مبالغہ اور اس میں تبدیل کے درمیان فرق بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتاب کی طرف۔ فعلۃ ثلاثی مجرد میں مرۃ کے واسطے آتا ہے، جیسے ضربۃ ایک مرتبہ مارنا، اور فعلۃ نوع یعنی قسم بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے صبغۃ ایک قسم کا رنگ کرنا، اور فعلۃ مقدار بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلۃ و لقمۃ۔ اچھا، فائدہ دیکھیے، مبالغہ کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے فعال جیسے ضراب بہت مارنے والا، فعال جیسے طوال، وفاعل جیسے حذر، وفعیل جیسے علیم، ٹھیک ہے۔ آگے فرق دیکھیے، صیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی فی حد ذاتہ مقصود ہوتی ہے۔ فی حد ذاتہ کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ میں جو ہے تو اس کے معنی میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے اندر ہی ہوتی ہے، اس کسی شخص یا کسی چیز کی اپنی ذات کے اندر ہی وہ جو ہے تو اس میں وہ صرف مقصود ہوتی ہے۔ سمجھ آگے کیا کہتے ہیں، اس میں یعنی کسی دوسرے کی نسبت جو ہے تو یا کسی دوسرے کی طرف اس میں نظر نہیں ہوتی۔ اس میں تبدیل میں جو زیادتی ہوتی ہے معنی کی، وہ دوسرے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکی ہیں کہ اس میں تبدیل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دو لوگوں یا دو چیزوں میں یا جو ہے تو کچھ لوگوں میں اس طرح موازنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ تو اس میں تبدیل میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ دوسرے کے اعتبار سے مقصود ہوتی ہے، جیسے اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے، یعنی اضرب من زید زید سے زیادہ مارنے والا، اضرب القوم قوم سے زیادہ مارنے والا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف اضرب یا اکبر آئے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اور ضرابن کے معنی زیادہ مارنے والے کے ہیں، اور بس کسی دوسرے کی طرف اس میں نسبت ملحوظ نہیں۔ جی، اگر صرف اضرب یا اکبر آئے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جو ہے تو جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں تفضیل بھی تو کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کے بغیر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں تفضیل کا جو صیغہ آتا ہے وہ کبھی کبھار جو ہے تو بغیر کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر، یہاں پر جو اللہ کی بڑائی ہے وہ کسی دوسری چیز کی نسبت سے بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی حد ذاتہ ہی سب سے بڑا ہے، قطع نظر اس سے کہ کس سے بڑا، یعنی اس میں کسی دوسری چیز کی نسبت تو ہے نہیں۔ پھر جو ہے تو مبالغہ اور اس میں تفضیل میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، یعنی مبالغہ جو ہے تو یہاں پر اکبر جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہے جیسے مبالغہ جو ہے تو وہ فی حد ذاتہ ہی اس میں جو ہے تو مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ اکبر میں بھی یہاں پر صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے تو یعنی یہ جو اس میں تبدیل کا جو فرق ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر صرف اضرب یا اکبر آئے تو معنی نسبت مقدر ہوتے ہیں، یعنی نسبت کے جو معنی ہیں کسی دوسری چیز کے یہ کسی دوسرے انسان کی طرف جو نسبت کے معنی ہیں وہ مقدر ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کیا ہے، مثلا اللہ اکبر ہے تو اللہ اکبر کی مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شیء، من کل شیء جو ہے تو نسبت ہے وہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور ضرابن جو مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں زیادہ مارنے والے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو ہے تو کسی دوسرے کی جو ہے تو نسبت نہیں ہے، کسی دوسری چیز کا اس میں کوئی بیان نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے اسی کی ذات کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ مارنے والا، کسی دوسرے کی طرف اس میں نسبت ملحوظ نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے فائدہ کیا ہے، اعداد میں فاعل کا وزن جو ہے وہ مرتبہ یعنی درجہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اعداد گنتی، کاؤنٹنگ، یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو فاعل کا وزن جو ہے، اگر جو کاؤنٹنگ یا گنتی کے جو الفاظ ہوتے ہیں عربی میں عدد کے، تو ان کو اگر فاعل کے وزن پر لایا جائے تو وہ جو ہے تو کیا ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کا مرتبہ یا درجہ بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے خامسن بمعنی پنجم، پانچواں درجہ، ٹھیک ہے، پانچواں مرتبہ، عاشرن بمعنی دہم، دسواں
درجہ ہے 10واں نمبر، یعنی وہ چیز جو شمار میں اس درجے میں ہو، مگر مرکبات یعنی جو ہے تو آپ کے پاس اگر مرکبات میں آ جائے، جز اول کو بروزن فاعل لائیں گے اور ثانی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ جیسے حادی عشر ہے، حادی جو ہے وہ کس کے فاعل کے وزن پر آئے گا، اور عشر جو ہے وہ اپنے حال پر، اسی طرح ثانی عشر ہے، پھر حادی و عشرون، رابع و ثلاثون وغیرہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ عشرتن کے بعد عقود میں اسم برائے مرتبہ بھی عدد ہی کے وزن پر آتا ہے، مثلاً عشرون 20 بھی ہے اور 20واں بھی۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ عشرتن کے بعد جو عقود آتے ہیں اس میں اسم جو ہے تو وہ برائے مرتبہ عدد ہی کے وزن، یعنی آپ کے پاس اگر اردو میں اگر جو ہے تو 20 ہے لفظ یا 20واں ہے تو ان دونوں کے جو ہے تو مرتبہ کے لیے جو ہے تو ایک ہی لفظ آئے گا، عدد ہی کے وزن، ایک ہی عدد کے وزن پر آئے گا۔ جیسے عشرون ہے، یہ 20 کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور 20ویں کے لیے بھی۔ اور فاعل کا جو وزن ہے وہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، نسبت کے لیے یعنی اسم میں یا جو یا نسبت لگانے سے اس میں نسبت کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اسم کو فاعل کے وزن پر لانے سے بھی اس میں نسبت کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تامرن و لابنن، تامرن کس کو کہتے ہیں؟ تمر سے ہے کھجور، یعنی تمر والا، و لابنن اور دودھ والا، اور اسی معنی میں کیا ہے؟ تمارن و لبانن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کا آج کا سبق تھا، یہاں سے آپ کا جو ہے تو باب اول جو ہے اس کی دونوں فصلیں آپ کی مکمل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔